تحفظ دین کا کاروبار رواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، آج جمعہ کا لائیو بیان، اس کا عنوان ہے حفظ قرآن کی فضیلت۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ 2 جمعہ میں قرآن پاک کی فضیلت پر جو گفتگو کی گئی اسے ہمارے سامعین نے بے انتہا پسند کیا اور مبارکبادی کے میسج ہمیں بھیجا۔ میں تہہ دل سے ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے عزیز نوجوانوں، جمعہ کے دن لائیو بیان کے سلسلے میں تھوڑا سا اہتمام آپ یہ کریں کہ 3 بجے اپنے گھر کے تمام احباب کے ساتھ اس دین کی باتوں کو سننے کا ماحول بنائیں، اور جو باتیں آپ کو پسند آتی ہیں، جو ویڈیو آپ کو پسند آتے ہیں، اس کو فارورڈ کرنے کی کوشش کریں اپنے حلقہ احباب میں، اپنے گروپ کے اندر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک کے سلسلے میں حفظ کرنے والوں کے لیے بے انتہا انعامات اور اعزازات رکھے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی چیز کے حصول کے لیے، کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے بعد انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس میں کچھ دنیا کا دخل ہوتا ہے اور کچھ آخرت کا دخل ہوتا ہے۔ ایمان والا آخرت کی کامیابی کو پیش نظر رکھتا ہے اور ضمن میں دنیا کی کامیابیوں کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ بھی کامیابی مجھے مل جائے۔ قرآن پاک کی آیت میں نے جو تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے پہلے تو قرآن کو آسان کیا اور قرآن کے ہر حرف پر نیکیاں بتلا دی۔ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پاک کو تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی، تو اس کا اجر و ثواب ہے ہی اور ایمان کی تازگی بھی ہے،
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ قرآن پاک کے پڑھنے پر اجر و ثواب ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو زادتہم ایمانا، تو تمہارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان میں تازگی آ جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جو تلاوت کرنے والے ہیں وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ بے شمار واقعات ہیں، بے شمار قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس قرآن کی نسبت پر بے انتہا نوازا ہے، خوب اعزاز، خوب اکرام، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو قرآن کو پڑھنے کے سلسلے میں جو ثواب کی روایتیں ہیں، اس میں ایک روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ہر حرف پر اللہ جل شانہ 10 نیکیاں اجر و ثواب کی عطا فرماتے ہیں۔ الف لام میم اگر آپ نے پڑھ لیا تو 30 نیکیاں حاصل ہو گئی۔ لیکن اس روایت میں ایک خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک وضو کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا بغیر وضو بھی پڑھ رہے ہیں تو بغیر وضو کا بھی اجر و ثواب ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں اس میں فرق ہے، بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں اس میں فرق ہے، نماز میں پڑھ رہے ہیں اس میں فرق ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کا ادب اور احترام یہ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن پاک کو پاک صاف لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، پاکی والے ہی اس کو چھو سکتے ہیں۔ لا یمسو، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، الا المطہرون، مگر وہ لوگ جو پاک ہیں۔ اور وہ ایسے لوگ، یہ تو قرآن کی آیت ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں گنجائش کہاں پر ہے۔ مثلا یہ کہ آپ وضو سے نہیں ہیں پھر بھی قرآن پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ بغیر ہاتھ لگائے ہوئے آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ آپ کو 10 سورتیں یاد ہے، 5 سورتیں یاد ہے، وہ سورتیں آپ بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کی اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اب اس میں اجر و ثواب کیا ہے؟ بغیر وضو کے پڑھنے پہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 نیکیاں ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور یہی قرآن پاک کو باوضو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ہر حرف کے نیکی بدلے میں اللہ تعالیٰ 25 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی قرآن پاک کو آپ کھڑے ہوئے حالت کے اندر نماز میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 100 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ہر حرف کے بدلے۔ اور بیٹھ کر اگر آپ پڑھ رہے ہیں معذوری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو بیٹھ کر جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کی حالت میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرنا ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں، بیٹھ کر پڑھنا 50 نیکیاں، باوضو پڑھنا 25 نیکیاں، اور بغیر وضو کے پڑھنا 10 نیکیاں۔ اندازہ لگائیے کہ آپ جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے اتنا ہی اجر و ثواب حاصل کرتے جائیں گے۔ اور اس کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ قرآن پاک کی تلاوت میں ایک شخص مشغول ہے، دن رات مصروف ہے۔ بعض لوگ ایک دلچسپی کے اعتبار سے، قرآن سے والہانہ عقیدت کے اعتبار سے ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں پورا قرآن ایک دن میں ختم کر دوں، ایک رات میں ختم کر دوں۔ شبینہ اسی سے مشہور ہوا، قرآن پاک دن میں ایک پڑھنا، رات میں ایک پڑھنا، یہ مشہور ہوا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر دن میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے اور رات میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، گویا 60 قرآن پاک وہ پڑھا کرتے تھے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام کے اگر آپ سوانے پڑھیں گے تو آپ کو قرآن پاک سے ان کی والہانہ عقیدت، قرآن پاک کی تلاوت کے تذکرے آپ کو بے شمار ملیں گے۔ میرے عزیز دوستو، غور کیجئے کہ قرآن کی پڑھنے میں جو دلچسپی ہوتی ہے اور قرآن کے پڑھنے میں اور تلاوت میں جو انسان کو لطف اور مزہ آنے لگ جاتا ہے، اس کی حلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ قرآن چھوڑتا نہیں ہے۔ تو ایسے قرآن پاک پڑھنے والا جو مسلسل قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور اس کو دعا کی فرصت بھی نہیں ملی، اللہ جل شانہ کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا اکرام فرما رہے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ جس شخص کو قرآن پاک کی تلاوت کی مشغولی میں، مصروفیت میں دعا کی فرصت نہیں ملی تو بغیر مانگے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو ہر وہ شے عطا کریں گے، ہر وہ چیز عطا کریں گے جو مانگنے والے کے اعتبار سے عطا کرتے رہتے۔ بغیر مانگے ہوئے دینے کو اللہ تیار ہے کہ تم میرا کلام پڑھو، میری کتاب پڑھو اور اس میں مشغول ہو جاؤ، تم دعا نہیں بھی کرو گے تو میں وہ ہر چیز جو تم چاہتے ہو وہ دینے کو تیار ہوں۔ یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے، آپ کو قرآن بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن پڑھتے رہیے، یہ اس کا اذان کا جواب دینے سے زیادہ بہتر آپ کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنی نیکیاں ہیں وہ قرآن سے منسوب کر دیے جائے تو وہ سب سے زیادہ اعزاز والی ہے، اکرام والی ہے، امتیازی حیثیت رکھنے والی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو ہوا اجر و ثواب۔ اب اس کے اجر و ثواب کے پیش نظر حافظ قرآن بننے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کو تو آسان کر دیا، فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ قرآن بہت آسان کریا، اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے۔ اس کی مثالیں دنیا میں بہت ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے میرے پاس جو ہے دارالعلوم نعمانیہ پربھنی کے اندر، اور میں نے گجرات میں جب پڑھایا ہوں تو اس وقت میں میرے پاس حفظ قرآن پاک پڑھنے والے بچوں میں سب سے زیادہ کم مدت کے اندر، قلیل مدت میں جس نے قرآن پاک ختم کیا تھا اس زمانے میں، وہ 6 مہینے کی مدت تھی۔ ہم بہت خوشی مناتے تھے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ ہم نے سنے کہ 3 مہینے میں کسی بچے نے حفظ قرآن تکمیل کر لیا، کسی نے جو ہے 2 مہینے میں کر لیا۔ اب یہ حال کی ایک اطلاع ہے کہ بمبئی کے گونڈی میں ایک ہمارے دوست عالم دین ہیں، ان کے بچے نے صرف 38 دن کے اندر قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا۔ ہمارے پاس یہاں اورنگ آباد کے اندر ایک ہمارے دوست حافظ قرآن امام ہے، ان کے بچے نے صرف 3 مہینے 10 دن کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اب یہ حال میں آپ نے کئی لاک ڈاؤن کے اندر قرآن پاک کا اہتمام کرنے والے، حفظ کرنے والوں کی باتیں سنی ہیں اس سے پہلے بیانات میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن پاک کے سلسلے میں ایک ذہن میں بات رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان معصوم بچوں کے سینے کو رکھا ہے۔ جو بھی قرآن کے قریب آتا ہے اور وہ قرآن پاک کو یاد کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ اس کو آسان کرتے ہیں، اتنا آسان کرتے ہیں کہ ایک دن میں 1 پارہ پڑھ لیا، ایک دن میں 1 پارہ حفظ قرآن پاک ختم کر لیا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس سے زیادہ آسان دنیا میں کوئی بھی کتاب نہیں ہے۔ دنیا کی ساری کتابوں کو آپ دیکھیے، آپ جتنی بھی کتابوں سے تعلق رکھتے ہیں اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ 100 صفحے کی کتاب یاد کرنا مشکل، 200 صفحے کی کتاب یاد کرنا مشکل، لیکن 6666 آیتیں جو ہے یہ کم مدت میں صرف اس کی برکت ہے یا قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ سینے کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب حافظ قرآن کے سلسلے میں آئیے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کے لیے لفظ حافظ کا استعمال کیا گیا۔ فاللہ خیر حافظا، حفاظت کرنے والوں میں بھی اور حافظ کے سلسلے میں بھی 2-3 آیتیں ہیں قرآن پاک کے اندر کہ اللہ حافظ قرآن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ قرآن ہے۔ اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حافظوں کے لیے خوشخبری یہ سنائی ہے کہ جو بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، جو مرد اور عورت حافظ قرآن بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا مقام منصب عطا کرتے ہیں کہ کل آخرت کے اندر اپنے خاندان کے 10 وہ افراد جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، دوزخ میں جانے کے لیے جن کا فیصلہ ہو چکا ہے، ایسے اپنے خاندان کے 10 افراد کو جو دوزخ میں جانے کے لیے ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گے۔ اس کو ایسا سمجھیے کہ حافظ قرآن کو 10 فری ویزا مل رہے ہیں۔ کوئی شخص باہر ملک سے آئے اور وہ یہ کہے کہ میرے پاس 10 فری ویزا ہے، تو آپ اس کے پاس لپکیں گے، اس کی خوشامد چاپلوسی کریں گے، اعزاز و اکرام کریں گے، اس کو منانے کی کوشش کریں گے، بہت خوش ہو جائیں گے، صاحب میرے ایک بچے کو بھیج دیجیے، میرے بھائی کو بھیج دیجیے، یا میرے بیٹے کو بھیج دیجیے۔ آپ کتنے خوش ہوں گے کہ یہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ یہ فری میں ویزا لے کے آئے، 10 ویزا اس کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے کل آخرت میں لوگ خوشی منائیں گے کہ ہمارے خاندان کا ایک بچہ ہے جو حافظ قرآن بنا، اس کی طرف یعنی جو ہے متوجہ ہوں گے، اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے رہیں گے کہ ہمارا نمبر لگا دو، ہماری سفارش کر دو۔ تو ایک حافظ قرآن بعمل کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دینے والے ہیں کہ تم اپنے خاندان کے 10 افراد کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنو، سفارش کرو اور وہ لے جائیں گے، سفارش کرو، ان کو بھی لے جاؤ، ان کو بھی لے جاؤ۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میں نے 15 سال کی عمر میں جب قرآن پاک حفظ مکمل کر کے تراویح سنانے لگا تو میرے مسلیوں میں بعض فیملی جو ہے ایسی تھی کہ بہت قریب آئی، فیملی ریلیشن ہو گئے، تو ان کے گھر کے یعنی میرے ہم عمر بچے اور بچیاں جو ہے اس گھرانے کے لوگ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ حافظ صاحب کل آخرت میں یہ فضیلت سننے کے بعد یہ کہتے تھے کہ کل آخرت میں ہم کو نہیں بھولنا، آپ گیٹ پر رک جانا اور فلاں کو جو ہے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے، وہ جب اعلان ہوگا تو ہمیں آپ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بننا۔ میرے عزیز دوستو، خوشی مناؤ، یہ مسرت کا لمحہ ہے۔ یقیناً اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک حافظ قرآن کو کل آخرت میں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام دیں گے، اتنا بڑا مقام دیں گے۔ اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ، حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت میں ایسا تاج پہنائیں گے کہ اگر اس کی تھوڑی سی روشنی دنیا کے اندر ڈال دی جائے تو سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ یہ فرمایا کہ کل آخرت میں چرچے ہوں گے، لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کون ہے، یہ کیا نبی ہے، کیا کوئی صحابی ہے، کیا یہ اتنا بڑا تاج پہن کر اعزاز اور اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں پر تعارف کرایا جائے گا کہ یہ فلاں حافظ محفوظ الرحمان کے والدین ہے، یا حافظ صاحب کے والد ہے، والدہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ اگر اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں تو آپ کس مقام اور منصب پہ پہنچ جا رہے ہیں۔ اور اس حافظ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اقرا ورتقی، اقرا ورتقی، قرآن پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، حتیٰ کہ والناس پر جب حافظ قرآن پڑھیں گا تو اس کا مقام وہ ہوگا کہ انبیاء رشک کریں گے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام رشک کرنے لگیں گے کہ یہ کیا مقام اور منصب ہے۔ اتنا بڑا مقام اور منصب آپ کے بچے کو مل سکتا ہے، آپ کی اولاد کو مل سکتا ہے، آپ کی نسلوں میں ہو سکتا ہے۔ کم از کم ایک خاندان میں، ایک گھرانے میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو تعجب ہوگا کہ بعض گھرانوں میں یہ فکر آئی، وہ پورے کے پورے گھرانے میں وہ 10 حافظ قرآن، 20 حافظ قرآن، پورا خاندان حافظ قرآن، حتیٰ کہ ان کے گھرانوں میں اس کو سعادت کے طور پر اور ناز کرتے ہوئے انہوں نے اپنی دکانوں کا نام جو ہے حافظ بردست کر کے رکھا ہے۔ ہمارے جو ہے سورت میں ہمارے منیار فیملی ہے، ان کے گھرانے میں سب بھائی حافظ قرآن ہیں، ان کے بیٹے حافظ قرآن ہیں، اور ان کا کاروبار اس قدر اللہ تعالیٰ نے مقبول بنایا دیا ہے۔ اسی طرز پر ہمارے علاقوں میں بھی ہے، اور ہم نے اس کی یعنی نسبت پر خیر کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے اس کی نسبت پر دنیا میں عزت اور شہرت کماتے ہوئے دیکھا، ہم نے بڑے قریب سے دیکھا۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں
کہ مجھے جو عزت شہرت ساری چیزیں ملی ہے میں قرآن کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں، اور اس قرآن پاک کے اچھے پڑھنے، قرآن کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے عزت شہرت سب کچھ دی ہے، اور اسی لیے قرآن میری معراج ہے، میں نے کتاب لکھ لی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو آخرت کی فکر کرتے ہوئے آپ شوق اور ذوق کے اندر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت آپ کو ہونا چاہیے کہ کل آخرت میں 10 جہنمیوں کو خاندان کے وہ دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں۔ اس کا فائدہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے تو رمضان المبارک کے اندر جو عزت ملتی ہے ہمیشہ بھی مل سکتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ کالج میں پڑھ رہا ہے، وہ ڈاکٹر یا انجینئر یا وکیل بن رہا ہے، تو اس وقت اس کے ساتھی جو ہے اس کے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ بعض اسٹوڈنٹ اپنے ساتھی حافظ قرآن کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو گناہ گار ہوئے، ہم گناہ کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں، اللہ ہم کو معاف کریں، لیکن آپ حافظ قرآن ہیں، آپ یہ گناہ مت کرو، یہ کام غلط کام مت کرو۔ لوگ روکنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے ٹیچر، اس کے پروفیسر، اس کے لیکچرار جو ہے حافظ صاحب کہہ کر عزت اکرام کے ساتھ یعنی جو ہے اس کو بلاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں پر بھی حافظ قرآن ہوگا، اسٹوڈنٹ ہے تو ان سارے طلبہ کے اندر اس کی امتیازی حیثیت ہے۔ اگر وہ کالج کے اندر ہے، یونیورسٹی کے اندر ہے، تو اس کے ٹیچر، اس کے پڑھانے والے استاد، اس کے لیکچرار، پروفیسر اس کو عزت اور احترام کے ساتھ بلاتے ہیں، حافظ صاحب کہہ کر کے بلا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے بتلا رہے ہیں کہ اس سے کتنا دنیا کا مقام بڑا مل رہا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گا۔ تو آئیے ہم عہد کریں، آئیے ہم یہ کوشش کریں، ایک ماحول بنائیں، ایک ہمارے گھرانوں میں اور خاندانوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو آپ بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، آپ آفات اور بلیات اور مصیبتوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں عزت اور شہرت کی بلندیوں پر، تو ان کو سب سے پہلے آپ حافظ قرآن بنائیں، اور حافظ قرآن بنانے کے بعد دنیا کی ساری ڈگریاں دلائیے۔ ہم منع نہیں کرتے ہیں، ہم یہ ماحول بنائیں گے تو اللہ کا جو وعدہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اللہ آپ کے میرے ذریعے سے اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا، اور یہ بچے جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو کر نکلیں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک کا حافظ بنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے نسبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے پیغام کو دنیا تک کے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، حافظ قرآن بعمل بنا دیجئے۔ اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت ہمیں نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمالوں کے برکتوں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تحفظ دین کا کارواں رواں